السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام احباب کو، مسلمانوں کو یہ اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ 1447 ہجری آج پہلی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے سال ہمیں امن، سلامتی، ایمان اور یقین کے ساتھ ہم پر آسان فرمائے اور برکت والا یہ سال ہمارے لیے بنا دے۔ گزشتہ رات سے ہم نے یہ بیان شروع کیا جس میں اسلام کسے کہتے ہیں اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین لے کر آئے، جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، تو وہ اسلام ہے کیا؟ اور جو حضور سے پوچھا گیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام نے مختلف موقعوں پر مختلف سوالات کیے، کبھی پوچھا کہ بہترین مسلمان کون ہے، کبھی پوچھا بہترین اسلام کیا ہے، کبھی پوچھا اسلام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سلسلے میں ہم نے کل گفتگو کی۔ جو دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو کل کا وہ بیان، وہ ریکارڈنگ موجود ہے، سن لینا چاہیے، بلکہ سننا ہی چاہیے کہ میرے گمان میں شاید وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جو عام طور پر سننے میں نہیں ملتی، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہم مزید سنتے ہیں۔ آخر میں ہم نے یہ سنا تھا کہ ایک مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج وہی بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کتاب الایمان سے ہم سماعت کرتے ہیں۔ ہم بات کی شروعات وہاں سے کرتے ہیں کہ وہ کون سے مسلمان ہیں اور کیسے وہ ایمان والے ہوتے ہیں جن کو ایمان لانے کی، ایمان کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو ایمان ہے، اسلام ہے، اس کی ایک مٹھاس بھی ہوتی ہے، ایک لذت ہوتی ہے، آدمی کو ایک فیلنگز بھی آتی ہے، لیکن تب جب اس کی شرائط پائے جائیں۔ اسی طرح عبادتوں میں لذت آتی ہے، نماز پڑھنے میں یعنی مزہ آ جاتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ نہیں 2 رکعت زیادہ پڑھو، دوسری بھی جو بھی عبادت ہے سب کا الگ الگ لذت ہے، الگ الگ مٹھاس ہے، الگ الگ حلاوت ہے۔ روزے کی اپنی لذت ہے، قرآن کی تلاوت کی اپنی لذت ہے، نماز کی اپنی لذت ہے، سب کی اپنی اپنی لذتیں ہوتی ہیں، ذکر کی اپنی لذت ہے اور درود کی اپنے مٹھاس سے حلاوت ہے۔ لیکن یہ تب ہی اسی کو ہو، یعنی یہ تو پکی بات ہے کہ حلاوت ہے۔ اب اگر ہمیں کسی میں حلاوت نہیں آئی، نماز پڑھتے ہیں، پڑھ لی، کہاں سے پڑھی، کب شروع کی، کب ختم، کچھ پتہ نہیں، درود پڑھنا تھا پڑھ لیا، اب ہمارے ذہن میں ایک سیٹ کیا ہوا ہے کہ وسلموا تسلیما آئے تو درود پڑھنا ہے، بس یعنی خود بخود زبان سے نکل جاتا ہے، ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا بول رہے ہیں، تو اس طرح سے لذت نہیں ملے گی۔ تو جو ایسے نماز پڑھتے ہیں، ایسے درود پڑھتے ہیں،
ایسے ایمان لائے ہوئے ہیں ان کو وہ مٹھاس اور وہ فیلنگز آتی ہی نہیں ہیں۔ تو آج ہم وہاں سے بات کی شروعات کرتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و مولا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن آدمی میں یہ 3 چیزیں ہوں گی تو وہ مٹھاس پائے گا، حلاوت کی ایک لذت محسوس کرے گا اپنے سینے میں، اپنے دل میں۔ تو وہ انشاءاللہ سنتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کتاب الایمان سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن آدمی میں، جن مسلمان میں یہ 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پاتا ہے، ایک مٹھاس پاتا ہے، ایک لذت پاتا ہے، اور اس کو بس مزہ آ جاتا ہے۔ اور یہ وہ لذت ہوتی ہے کہ اگر جس کو وہ نصیب ہو جاتی ہے تو اس کو اسلام سے ڈگمگانا، ایمان سے ہٹانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لذت پا رہا ہے، اس کو مزہ آ رہا ہے۔ وہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس آدمی کے نزدیک اللہ اور رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت نہ ہو، سب سے زیادہ اس پر غالب آنے والی کوئی چیز ہے اللہ رسول کے سوا، وہ سب سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کی اس میں سب آ گیا، ایک اللہ اور رسول، اس کے سوا مما سوا ہما یعنی کہ ان دونوں کے سوا، اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ محبت کس کی ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ اس میں ماں باپ بھی آ گئے، بیوی بچے بھی آ گئے، مال دولت بھی آ گئے، سب کچھ آ گئے، اور صحابہ کرام نے وہ لذت پائی، وہ ایمان ایسے لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بولیے، نام ہی اتنا پیارا ہے، اور وہ ان کو فضیلت کیوں ملی؟ فرماتے ہیں کہ ان کو فضیلت وہ کثرت نماز اور کثرت روزہ سے نہیں ملی، کیونکہ وہ تو سب صحابہ کرام کرتے تھے۔ نماز 5 وقت کی فرض ابو بکر صدیق پر بھی 5 ہی فرض تھی، تمام صحابہ 5 ہی فرض تھی، ہم تک 5 ہی فرض ہے اور قیامت تک 5 ہی فرض رہیں گی۔ تو ایسا تو نہیں تھا کہ ابو بکر صدیق 10 نمازیں پڑھتے تھے، یا رمضان کے روزے فرض تو صرف 30 ہی تھے، اب باقی جو رکھے گا وہ نفل ہے، جہاد ہے، حج ہے، وہ سب صحابہ کرام کرتے تھے۔ وہ کون سی بات تھی جو ابو بکر صدیق کو سب سے افضل کر گئی؟ سمجھ میں آ رہا ہے بات؟ کہ وہ کون سی بات تھی جو ابو بکر صدیق کو پہلے نمبر پہ لے گئی، ابو عمر فاروق اعظم کو دوسرے نمبر پر لے آئی؟ وہ کون سی بات تھی؟ کیونکہ ظاہری اعمال دیکھیں، نماز، روزہ، خیرات کی بات کریں، صدقے کی بات کریں تو سب سے زیادہ تو مالدار صحابہ کرام خیرات کرتے تھے۔ عثمان غنی کتنی خیرات کرتے تھے، تو وہ سب تو اتنی خیرات کرنے والے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق ان سے سب سے آگے نکل گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ ابو بکر یہ وہ نماز اور روزوں کی وجہ سے آگے نہیں نکلا ہے، ابو بکر اس بات کی وجہ سے آگے نکلا ہے جو اس کے دل میں ہے۔ دل میں وہ چیز ہے، یہی تو بات ہے، دلوں کا ہی تو معاملہ ہے۔ اور عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ نے پردہ فرمایا، انتقال فرمایا، تو بڑے بڑے صحابہ کرام، مجتہد صحابہ کرام، ابن مسعود جیسے بھی موجود تھے، لیکن کہا کہ عمر کے جانے کے ساتھ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اٹھ گئے۔ 90% علم تو وہ کون سا علم تھا؟ قرآن تو موجود ہے، حدیثیں موجود ہیں، حضور کو دیکھنے والے موجود، حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے موجود، وہ کون سی بات تھی؟ وہی دلوں کے راز ہوتے ہیں جو آدمی کو افضل اور بہتر بناتے ہیں۔ ہم صرف ظاہر دیکھتے ہیں، ہم کس کی کتنی لمبی داڑھی ہے وہ دیکھتے ہیں، کون کتنا بولتا ہے وہ دیکھتے ہیں، کتنی نمازیں پڑھتا ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن جو اللہ جو دیکھتا ہے وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ ہم صوفیاء کرام کی یہی تعلیم ہوتی ہے، درس تصوف میں یہی سکھایا جاتا ہے۔ تو وہ جو ایمان کی حلاوت ہے کہ اللہ اور رسول کے سوا جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اس کا رسول ہو، وہی ابو بکر صدیق کی بات سنیں۔
حضرت ابوبکر صدیق شروع سے ایمان لائے، اور اتنا شروع سے ایمان لائے کہ آپ کے بیٹے بھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ کے باپ بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ بات کی بات ہے عبد الرحمن حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے۔ یہ جو کہتا ہوں نا محبت، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ محبت کی جہاں تک بات آتی ہے تو لوگ محبت کو تو رکھیں، سیدھا عشق کا ہی دعویٰ کرتے ہیں۔ عاشق رسول، عاشق حسین، عاشق علی، حب اہل بیت، یعنی بولنے میں کیا جاتا ہے؟ تو وہ تو صرف زبانی بات ہے نا، دل میں کیا ہے؟ دل میں کیا ہے؟ اور وہ محبت ہے تو اس کا پھر دکھنا بھی تو چاہیے، وہ عمل سے پتہ چل جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق کتنے بڑے عاشق ہیں، عاشق اکبر ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں اور عاشق اکبر بھی ہیں۔ ان کے بارے میں آپ عبد الرحمن آپ کے بیٹے، سگے بیٹے، پڑوسی کے نہیں، خود کے بیٹے، جنگ بدر کا موقع ہے، صف آمنے سامنے ہوئی، 17 رمضان، اس طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی 313 جتنے صحابہ کرام، یعنی کل ملا کر سب، اور دوسری طرف وہی 1000 ہیں۔ سب سے پہلے جو بہادر تھے اس میں عبد الرحمن آئے، ایمان نہیں لائے، آ کر کہنے لگے ہے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا، وہ 1 to 1 آتے تھے، ہے کوئی میرا سامنا کرنے والا؟ عبد الرحمن آئے، آج ہمارا بیٹا سامنے کی صف میں سے آئے تو کیا ہوگا؟ محبت ہے، کس سے ہے؟ یا اللہ آنے کا ہی نو تھا، یو بیچارو بھول کرے معاف تھی جائے۔ یہاں سنیں، صحابہ کرام اجازت چاہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم عبد الرحمن کا مقابلہ کریں ابو بکر کے بیٹے سے، اس سے پہلے سب سے پہلے رسول خدا کی بارگاہ میں ابو بکر حاضر ہوئے، بولے یا رسول اللہ میرا بیٹا پکار رہا ہے کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا، مجھے اجازت دے کہ میں جاؤں اور آپ کے مقابلے میں آیا ہے اس کا سر کاٹ کے رکھ دو۔ ہاں یہ کوئی کتھا وارتا نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کوئی ایسا باپ؟ آج ہمارا ایمان کا تو یہ حال ہے کہ بیٹا فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے، باپ کہتا ہے سونے دو، بیٹے کے آرام میں خلل آ جائے گا۔ سگا باپ بیٹے کی عادتیں بگاڑ رہا ہے، اس کو عارضی بنا رہا ہے، فجر کی قضا کرنے والا بنا رہا ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی بیٹے سے بھی، اگر رسول سے نہ ہو بیٹے سے محبت، تھپڑ مار کے کھڑا کرتا کہ کمینے ابھی تک لیٹا پڑا ہے، اٹھ تیرے کو جہنم میں جلا دیا جائے گا، مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا۔ جو وہ ماں کا واقعہ ہوا کہ حضور تشریف لائے ایک صحابی کی عیادت کے لیے، آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، سکرات کا عالم ہے، حضور اس کو کلمے کی طرف بلا رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ۔ حضور وہ عرض کرنے لگے صحابی، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، پڑھ نہیں پا رہا ہوں، مجھے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، میں وہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے میرے زبان پر، وہ شہادت ظاہر نہیں ہو رہی۔ حضور نے کہا اس کی ماں سے کیا معاملہ ہے؟ تو پتا چلا کہ اس کی ماں اس سے ناراض تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحابی کی بات ہو رہی ہے، کہنے لگے کہ اس کو معاف کر دے تاکہ اس کی موت آسان ہو جائے اور اس کی بخشش ہو جائے۔ تو ماں بہت ناراض تھی، کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو اسے معاف نہیں کر سکتی تو لکڑیوں کا گٹھا منگا اور اس میں آگ لگا اور تیرے بیٹے کو اس میں ڈال دے۔ لکڑیوں کے گٹھے بنا جلا اور اس میں اپنے بیٹے کو ڈال دے۔ ماں کہنے لگی یا رسول اللہ یہ تو ایک ماں سے کیسے برداشت کر سکتی ہے، ناراض ہوں لیکن میرے بیٹے کو آگ میں کیسے ڈال سکتی ہوں؟ حضور نے فرمایا دنیا کے آگ میں نہیں ڈال سکتی، اگر معاف نہیں کیا تو یہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ تو اس کی آگ کے لیے راضی ہو گئی، اس کو سمجھ میں آگے، کہا یا رسول اللہ اتنا ہے کیا میرا بیٹا جہنم میں جلے گا میری؟ بولے ہاں، تو بولے نہیں میں راضی ہوتی ہوں اور میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس صحابی کی وہ جو معاملہ تھا وہ حل ہو گیا اور ماں کی رضا کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔ تو جو لوگ باپ
اپنے بیٹے کو یہ تعلیم نہیں سکھاتے نماز پڑھنے کی، وہاں پہ جو مارنا چاہیے نہیں مارتے، سمجھانا چاہیے نہیں سمجھاتے، سونے دیتے ہیں بیچارہ کہ نیند میں خلل نہ آ جائے، تو ایسوں کو پھر جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ ابھی یہیں جلا دو تم۔ بیٹا نمازیں نہیں پڑھتا ہے، سبق نہیں پڑھتا ہے، قرآن نہیں پڑھتا ہے، اسلام پہ نہیں چلتا ہے، تو ایسوں کو بال پوس کے بڑا کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ وہاں جلے گا، یہیں سے جلا دو، 2 سال جلدی جائے گا تو کم عذاب ہوگا۔ سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، مثال آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق کی بات سنیں اور پھر دیکھیں کہ ہمیں محبت کس سے زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول سے زیادہ ہے، اللہ سے زیادہ ہے۔ دیکھیں بھی تو کہ یہ سب ہے اس میں، کہ ان سب سے زیادہ ہماری بیوی محبوب ہے، ہمیں باپ محبوب ہے، ماں زیادہ پسند ہے، یا بیٹے یا بیٹیاں، رشتہ دار، دولت، تجارت، کون سی بات ہے؟ ابو بکر صدیق سے سیکھیں آپ، ہم سیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کو پھر سب سے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بنا دیا اس کو۔ وہ محبت تھی رسول سے، اور پھر سرکار کا جواب بھی سنیں اب۔ اور یہ کوئی کتھا وارتا کی بات نہیں، آپ تھوڑا تصور تو کریں، تھپڑ مارنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ سامنے کافروں کی طرف سے عبد الرحمن آئے ہوئے ہیں، یہاں سے رسول اللہ کی طرف سے ابو بکر اجازت لے رہے ہیں، باپ بیٹے کا مقابلہ ہو جائے تو یا یہ شہید ہو جائیں یا ان کو مار دے۔ ابو بکر کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس کو مار کر آتا ہوں۔ مار کر یعنی تھپڑ مار کر نہیں، گردن مار کر آتا ہوں۔ رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر تمہاری مثال، تم تو ہمارے آنکھ اور کان ہو، ابھی تم سے بہت دین کا کام لینا ہے، ابھی ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے، تم ہمارے پاس رہو۔ یہ تو رسول نے اجازت نہیں دی، ورنہ ابو بکر تو تیار تھے، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، یہ بیٹے کے ساتھ معاملہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد ماجد ابو قحافہ، ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ ایمان نہیں لائے تھے، بات میں بات ہوئی تو ایسی کچھ بات بولی، کیا آپ جب دیکھو محمد محمد کرتے رہتے ہو، یہ کچھ بھی ایسی بات ابو بکر کو پسند نہیں آئی، اپنے باپ کو زور سے دھکا مارا یا تھپڑ مار دیا۔ باپ کو تھپڑ مارنا کتنی بری بات ہے۔ اب یہ بات رسول پاک تک پہنچ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی کہ ابو بکر نے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اس کی وہ دھکا مارا یا تھپڑ مارا ہے۔ رسول پاک نے پوچھا ابو بکر کیا تم نے اپنے باپ کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ باپ کو ایسا کہا یا رسول اللہ آپ کے بارے میں ایسی بات بولی تھی، پاس میں تلوار نہیں تھی ورنہ میں تو گردن ہی مار دیتا ہے اس کی۔ باپ ہے تو کیا ہوا، ہم جب ایمان لائے تو ہمارے لیے سب سے محبوب یہ رسول کی ذات ہے، نہ باپ دیکھا نہ بیٹا دیکھا۔ یہی عبد الرحمن بعد میں ایمان لائے، مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق سے بات ہونے لگی، کہنے لگے ابا جان، اس وقت تو اجازت نہیں ملی، پھر جب جنگ شروع ہو گئی تو بات کرنے لگے کہ ابا جان بدر میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جب لڑائی آمنے سامنے زور پر تھی تو آپ میری تلوار کی لاگ میں آ رہے تھے، طاق میں آ گئے تھے، میری تلوار کی لاگ میں آ گئے تھے۔ وہ آدمی لڑتا ہے تو پتہ نہیں رہتا نا ادھر سے کون آئے ادھر سے کون آئے، وہ ہر جگہ پہ اس کو لڑنا رہتا ہے جب فل جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمن کہنے لگے، یہ مسلمان ہو گئے بعد میں، تو کہا ابا جان یہ سب ہوا لیکن میں نے دیکھا کہ ابو یہ تو میرے والد ہیں، میرے باپ ہیں، تو میں نے آپ پر تلوار نہیں چلائی اور میں نے جانے دیا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹے میں تیری تلوار کے لاگ میں آیا، تو نے یہ دیکھا کہ باپ ہے تو جانے دیا، اگر اس وقت تو میری تلوار کی لاگ میں آتا تو یہ نہ دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ رسول اللہ کے مقابلے میں آیا ہوا ہے۔ یہ ہوتا ہے عشق، تب آدمی کو مٹھاس ملتی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس میں پائی جائیں، سب سے پہلی چیز کہ اللہ اور اس کے رسول کے سوا جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول کی ہو۔ دوسری بات وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ ایک مسلمان، ایک بندہ دوسرے بندے سے صرف اللہ ہی کے لیے محبت کرے۔
ہم کتنوں سے محبت کرتے ہیں، کتنے بھائی بند دوستار ہیں ہمارے، کتنا گروپ سرکل ہے. دیکھیں کس سے پیسے کے لیے محبت ہے، کس سے تجارت کے لیے محبت ہے، کس سے رشتہ داری کے لیے محبت ہے، اور کس سے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے محبت ہے. قیامت کے دن گہرے دوست دشمن بن جائیں گے، گھاٹی گھاٹی دوستیاں ختم ہو جائیں گی. اس وقت جو دوستی باقی رہے گی وہی دوستی باقی رہے گی جو اللہ کے لیے کی گئی ہوگی. تیسری بات ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ. کہ ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اس کو کفر میں لوٹنا اتنا ہی ناپسند ہو، اتنی ہی اسے نفرت ہو جتنا وہ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں ڈالا جائے. کوئی پسند کرے گا کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا. اس سے زیادہ اس کو اس بات سے نفرت ہو کہ کفر میں کی طرف اس کو لوٹایا جائے. جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پاتا ہے. اور محبت کا جہاں تک تعلق ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیں، صاف صاف آپ ارشاد فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فوالذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضور اللہ کی قسم یاد فرما کے کہتے ہیں کہ تم میں سے ہرگز کوئی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ اور اس کی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور یہاں اس میں تو یہ تھا. اور حضرت انس کی روایت میں یہ ہے کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ تم میں سے ہرگز کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز اور محبوب نہ ہو جاؤں. اور ایک آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی بتا دوں کہ اگر ہمیں یہ چیک کرنا ہے، محبت تو ہوتی ہے، اللہ رسول کی محبت نہ ہو تب تو آدمی مسلمان بھی نہیں ہوگا. محبت تو ہوتی ہے لیکن وہ ہوتی ہے نا ٹوٹیلی پھوٹیلی، وہ لولی لنگڑی، ایسے وہاں چلتا ہے اس والی، خالی کھوکھلی پولی پولی، یہ نہیں. اب یہ چیک کرنا ہے کہ ہمیں حقیقت میں کس سے محبت ہے. یہ پتہ کب چلتا ہے پتہ ہے؟ یہ پتہ چلتا ہے جب دو باتیں ٹکراتی ہیں. جب آدمی کنفیوز ہوتا ہے نا، دو باتیں ٹکرا رہی ہیں، اس وقت محبت کا پتہ چلتا ہے کہ کس سے محبت ہے. اس کو آپ سمپلی میں آپ کو بتا دوں. مان لیجیے کہ آپ کو ضروری کام ہے، یا گھر سے آپ کے کہا کہ عشاء پڑھ کے فوراً آنا جلدی، بس ساتھ میں کھانا کھائیں گے. گھر سے یہ کہہ دیا. اب گھر سے محبت ہے آپ کو. اب بیٹے نے کہا ہو یا بیوی نے کہا ہو. اب یہاں سے ہم نے کہا کہ آپ یہاں بیٹھیں گے باعث میں، ہم یہاں ساتھ میں کھائیں گے. اب دو باتیں ٹکرا گئی. گھر والی کہہ رہی ہم ساتھ میں کھائیں گے، اور یہاں پہ دوسرا کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم ساتھ میں کھائیں گے. اب جب یہ ٹکراؤ ہوا نا، تبھی پتہ چلے گا کہ زیادہ محبت کس سے ہے. اصلی محبت کا پتہ تبھی چلتا ہے. فجر کی مثال لے لو. اللہ کہتا ہے آ جاؤ، شیطان کہتا ہے سو جاؤ. وہ میں نے حدیث گروپ میں بھیجی تھی، یاد ہے آپ کو کہ نہیں یاد؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان وہ گدی کے پاس وہ 3 گڑھ گانٹھ باندھ دیتا ہے، اور ہر گانٹھ باندھتے ہوئے وہ پھونکتا ہے. اور پھونکتا ہے کیا کہتا ہے؟ کبھی سو جا، بہت رات پڑی ہوئی ہے. یہی ہوتا ہے نا. 5 بجے اذان ہے، 5 بجے آنکھ کھلتی ہے، آدمی موبائل میں دیکھتا ہے 5 بجے ہے تو کیا خیال آتا ہے؟ اجی تو گھنی وار ہے، اجی تھوڑک سوئی جائیے، ہے نا. 5 سے جماعت ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ خیال آپ کے دماغ سے آیا ہے؟ ارے شیطان نے دیا ہوا ہے. اور رسول پہ قربان جاؤ کہ رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ شیطان کہتا ہے کہ اجی سوئی جا، اجی گھنی وار ہے، اجی رات گھنی لیلن طویلن، اجی گھنی رات پیری ہے، سو جا. صاف صاف فرمایا ہے. اب تبھی پتا چلے گا کہ محبت کس سے ہے.
اے سی میں بیٹھنا اور آرام سے کہنا کہ ہاں مجھے اللہ سے بھی محبت ہے، رسول سے بھی، ایسے ثابت نہیں ہوتا جب دو باتوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ مان لیجئے یہاں پہ کہا گیا کہ مسجد میں خرچہ ہے، مسجد میں کام ہے، آپ کو 10,000 روپے دینے ہیں، اب ثابت ہوگا کہ مال سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ سے محبت ہے، کیونکہ آپ کو وہ نفس کہتا ہے کہ پیسے بچاؤ، دے دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، اتنا نہیں دینا چاہیے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ یہ دو گے تو تمہیں یہ ملے گا، وہ ملے گا، ثواب ملے گا، یا اللہ کی محبت میں دو، مسجد کی محبت میں دو، اب تب پتہ چلے گا۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ جتنی بھی محبت کے تقاضے ہیں کہ باپ سے، بیٹے سے، سب لوگوں سے رسول کی محبت زیادہ ہو، یہ پتہ تب چلے گا جب ٹکراؤ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کچھ اور ہو، شریعت کا فرمان کچھ اور ہو، اور بیٹا کچھ اور کرتا ہو، تب آپ بیٹے کی بھاونا میں بہتے ہیں یا کہتے ہو کہ تم بیٹا بعد میں ہے، میں رسول کا امتی پہلے ہوں، تب پتہ چلے گا۔ بیوی کچھ اور کہتی ہے، باپ کچھ اور کہتا ہے، اور یہاں پہ اللہ رسول کچھ اور فرما رہے ہیں، قرآن و حدیث کچھ اور فرما رہے ہیں، شریعت کا حکم کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کہتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان سے محبت زیادہ ہے یا ان سے محبت زیادہ ہے۔ یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فرمان ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ وہ حلاوت اور مٹھاس نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اب اگر کوئی ایسا اسلام لائے، اور اپنے کہنے کو تو سب مسلمان ہیں، جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں، اسلام کیا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، لیکن اگر سچ میں کوئی اسلام سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس کی بشارت بھی سنیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا احسن احدکم اسلامہ، جب تم میں سے کوئی اپنے اسلام کو خوبصورت بنا لے، بہترین بنا لے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کی بھی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، کچھ ایسا ہی ہوتا ہے ڈاماڈور ٹائپ کا، اور کچھ ہوتا ہے کہ جس کو بالکل نقش و نگار کے ساتھ ایک دم حسین اور خوبصورت بنایا جاتا ہے، تو وہ ایک دم مضبوط ہو جائے ایمان پر، اسلام پر۔ تو حضور فرماتے ہیں فَكُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْفٍ۔ وہ اتنا اچھی بہترین اپنے اسلام کو کر لے، ایمان مضبوط کر لے، اللہ رسول کی محبت اس کے لیے سب سے زیادہ ہو جائے، تو ہر نیکی، ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکی سے لے کر 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ سب کی نیکیاں الگ الگ۔ آدمی بولتا سبحان اللہ ایک مرتبہ ہے، کچھ لوگ تو بولتے بھی نہیں ہے، بولو تو نیکی ایک کرے تو 10 نیکی سے لے کر، صرف 10 نہیں، 10 سے لے کر الی 700 ضعف، 700 تک اس کے لیے نیکیاں لکھی جا سکتی ہیں۔ اب وہ اس کا اخلاص، اس کے ایمان اور اس کا طور طریقے کے جو بھی ہے، اس پر سے سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ یعنی نماز سب ساتھ میں پڑھتے ہیں، ثواب سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ ہے نیکی کے بارے میں، کس کے لیے؟ جو سچا مسلمان ہو جائے۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبُ لَهُ بِمِثْلِهَا، اور جو گناہ کرے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کی برکتیں کہ آدمی ایک گناہ کرے تو ایک گناہ، اور نیکی کرے تو 10 سے لے کر 700 گناہ تک۔ اور یہ بھی حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اس امت کی اللہ نے یہ فضیلت دی، اور رسول پاک کی برکتوں سے ہمیں وہ برکتیں حاصل ہوئی کہ آدمی صرف نیکی کرنے کا ارادہ کرے تبھی اس کو ایک نیکی مل جاتی ہے۔ صرف آدمی نیت کرے کہ مجھے یہ نیکی کا کرنا ہے تو ایک نیکی اس کو تبھی لکھ دی گئی۔ اب اگر وہ کرے، نیت کر لی، اب وہ کرتا بھی ہے تو 10 سے لے کر 700 تک، اور گناہ کا نیت کرے تو گناہ نہیں، لیکن اگر پھر گناہ کرے تو ایک گناہ کے بدلے میں ایک گناہ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب سننا ہے نا؟ تھوڑا ایک آخری حدیث سن لیتے ہیں، بہترین ہے انشاءاللہ، اس کا نام حدیث جبریل ہے، وہ سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سنیں گے؟
ایک مرتبہ ادب اور احترام سے درود پاک پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں مسلم شریف سے. ابھی تک بخاری شریف سے سن رہے تھے. مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور اس میں ہمیں کئی باتیں سمجھنی ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے مسلم، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے اسلام. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو اور پھر یہ کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے، کیا وہ مسلمان بھی ہے کہ اس میں بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ یحییٰ بن یعمر یہ کہتے ہیں کہ بصرہ میں ایک آدمی تھا معبد جہنی. وہ تقدیر کے بارے میں کہتا تھا کہ تقدیر نہیں ہوتی ہے، نصیب جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے. جو کہتے ہیں نا آج بھی، آدمی خود اپنا بھاگیہ وداتا ہے، محنت کرو، اپنا فیوچر خود بناؤ. آہا، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ہے نا. اسی چکر میں تو لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں کہ بولے زیادہ محنت کریں گے زیادہ پیسہ ملے گا. نماز کے لیے جائیں گے 15 منٹ گیپ پڑے گا، گراہک وہی وجہ سے. ایمان جائے تو جائے، گراہک نہیں جانا چاہیے. یعنی تقدیر پہ بھروسہ نہیں ہے اس کو، کمزوری، ایمان کی کمزوری ہے، وہ یہ سب بچانے میں لگا ہوا ہے. اب سنیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور دوسرے ان کے ساتھی تھے، حمید بن عبد الرحمن، کہتے ہیں کہ ہم نے حج یا عمرہ کیا تو ہم نے کہا کہ جب ہم جائیں گے تو اگر صحابی رسول میں سے کوئی ہمیں ملا تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی ہم میں ایک کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو نمازی بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، بس اس میں ایک کھوٹ ہے، تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ اس سے پتہ چلے گا کہ الگ الگ جو فرقے بن جاتے ہیں اور الگ الگ لوگ عقیدے بنا لیتے ہیں یا الگ الگ طریقے اپناتے ہیں. حالانکہ سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب ہم نکلے، وہاں پہنچے، تو یہ ہوا کہ اتفاق سے وفق لنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب داخل المسجد، کہ ہمیں یہ اتفاق ہوا کہ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، صحابی رسول، اس سے ہماری ملاقات ہو گئی اور وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. تو کہنے لگے کہ ہم نے دائیں بائیں سے گھیر لیا، دونوں ایک دوسرے کے آس پاس کھڑے رہ گئے اور کہا کہ یہ صحابی ہیں، اب ان سے پوچھتے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ کوئی بھی مسلمان جو بات کرے مانی نہیں جاتی، علماء سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا فلاں آدمی فلاں بات کرتا ہے، کیا اسلام میں ایسا کچھ بھی ہے کہ نہیں ہے، پوچھنا پڑتا ہے. صرف سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ آ گیا، لیٹر پیڈ پہ کسی کا اعلان جاری ہو گیا، آپ آنکھیں بند کر کے ایمان لانے سے نہیں ہوتا ہے، پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا مسئلہ کیا ہے، کیا یہ پوسٹ آئی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے. ورنہ میسج آتا ہے حدیث میں آیا ہوا ہے، فلاں مسئلہ ہے، پوچھو تو صحیح کہ ایسا کوئی حدیث میں ہے کہ نہیں ہے. کئی مرتبہ ہم نے ایسے لوگوں کو حدیث فارورڈ کرتے دیکھا ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کہتے کس کو ہے، خود کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، بس ایک ساروں لے گو تو فارورڈ کر دے دو. ارے پر حدیث تو ان کے نام پہ فارورڈ کرتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، پوچھنا پڑتا ہے. تو پوچھنے کی عادت ڈالیں، اور پورے دن میں آپ اگر 15 گھنٹہ 17 گھنٹہ جاگتے ہو، کتنا بول کرتے ہو، اور لوگوں سے کیا کیا پوچھ لیتے ہو، کچھ نہیں چھوڑتے پوچھنے میں. کپڑا کیا تھی لیتا، چشمہ کیا تھی لیتا، آم کیا جتو تو اوم کیا جتو تو આમ ને તેમ ને મચ્છર બોવે ને ગરમી બોવે ને વાદળા બોવે ને વરસાદ બોવે ને તો બધાને ખબર છે, કાંઈ ડિસ્કસ કરવાની વાત છે કે પતા નહીં ચલતા બાદલ હે, વરસાદ પડે તો સારું ને ન પડે તો સારું, પડે તો સારું ને પડે તો બોલે હવે બંધ થાય તો સારું. ગારા કીચડ બોવે, વરસાદ ન હોય તો કે ગરમી થાય. कितना बोल. एक बुजुर्ग निकले किसी घर के पास और निकलते पूछ लिया कि ये खिड़की बनाए हुए तुम्हें कितने साल हुए. फिर उनको इतना अफसोस हुआ कि ये मुझे क्या फर्क पड़ता था, उसने जब भी खिड़की बनाया मुझे क्या, ये पूछना जरूरी थोड़ा, यानी कि फजूल था, गुनाह नहीं था, सिर्फ फजूल था. तो उनको इतना अफसोस हुआ कि उसके कफ़ारे में उन्होंने 1 साल तक रोजे रखे. तो हम तो कुछ छोड़ते भी नहीं है, जब्बे का दौड़ा निकलता है तो भी आदमी पूछ लेता है कि आ તમે ક્યાંથી સીવડાવવા, દોડા નીકળી ગયા આમાંથી, ત્યાંથી નહીં, ત્યાં સીવડાવવાનું, ત્યાં કરવાનું, ઓમ કરવાનું. ઠીક है भाई, મૂકને મગજ મારી યાર,
جو کرنا ہے وہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور تو یہ سب کتھائیں لے کر بیٹھا ہوا ہے. یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑتا ہے. جوتا دیکھ لیتا ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، کتا دیکھتا ہے تو کتے کے پیچھے، آگ سیڑھی میں کتا بہو نہیں، اب یہ کتے کو تو معاف کر، اس کو بھی نہیں چھوڑتا ہے. تو آپ اتنا کچھ پوچھتے ہو، اتنا کچھ کرتے ہو، کیا یہ 24 گھنٹے میں ایک سوال بھی کسی عالم سے پوچھا ہے اسلام کا؟ ایک سوال، اونلی ون؟ یا پورے اٹھوارے میں ایک پوچھا ہے، یا پورے مہینے میں ایک سوال پوچھا ہے کہ حضرت آنو مسئلو શું છે, આ નમાઝનો مسئلو શું છે, આ પઢવાનો مسئلو શું છે, અથવા આમ શું છે કે ઓમ શું છે. کم سے کم یہی پوچھ لیتے کہ میں یہ جو کتا کتی کی باتیں کرتا ہوں اس کا اسلام میں کیا حکم ہے، کیا یہ باتیں کرنی چاہیے؟ کیا એવું કંઈ આવ્યું છે વરસાદ વિશે આવી વાત કરાય કે ન કરાય, આવું કંઈ ઇસ્લામમાં છે, હદીસમાં? یہی پوچھ لیتے کم سے کم، اگر نماز روزے کا سوال نہیں پوچھ سکتے. ہے نا بھائی، بچانے والی بات ہے نا. کیا کسی بھی عالم سے ہم نے کبھی اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کبھی پوچھا کہ یہ قرآن کا اتنا بڑا ہے، میرے گھر میں بھی ہے، 800 صفحے ہیں، وہ 800 صفحہ میں سوں لکھو اسے؟ کبھی سوال نہیں ہوتا آپ کو؟ گھر پہ ہے نا قرآن شریف، کبھی دیکھ کے نہیں ہوتا کہ آما سوں لکھو اسے؟ اور اس کی ایک دوسری مثال دوں. مان لیجئے کہ آپ صبح اٹھے، صبح آپ کی آنکھ کھلی اور ایک چٹھی تمہارے دروازے کے نیچے یوں کسی نے سرکا کے رکھی ہوئی ہے، اور اس چٹھی میں لکھا ہوا ہے انگلش میں، اتنا پیج ہے، اس انگلش میں لکھا ہوا ہے. اب کیا ہوگا بتاؤ؟ کیا ریئیکشن آئے گا؟ آپ تو سوئے ہوں گے نا، میڈم جاگ گئی ہوگی، نیند میں سے اٹھائے گی، جو تو آ کہیں چٹھی نکری ہے، کہیں لکھેલું ہے، મને તો વાંચતા નથી આવડતું ઇંગ્લિશમાં، ہے نا؟ پوچھے گی کہ نہیں پوچھے گی؟ سچ بتاؤ یار، مجھے بھی پتا چلے میں غلط تو نہیں ہوں. پوچھے گی کہ نہیں پوچھے گی؟ اچھا، اور تم کون سا ورڈ انگلش پڑھے ہو؟ اب کیا کرو گے؟ اب دونوں کو پتا چلا کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے لیکن کیا ہے سمجھ نہیں ہے. اب کیا کرو گے تم، یہ بتاؤ، کیا کرو گے؟ بتاؤ، مجھے پتا تو چلے کہ کیا کرو گے پھر؟ ہاں، چٹھی لینے بارے یار کو مکی گیو ہے نام شو لکھو ہوئی سے، ہے نا؟ اب تمہارے دوست کے پاس گئے، ارے کہ انگلش واچتا کوئی نہ آوڑے، دوست بھی کہتا ہے کہ میں رہتا گئے گھٹ پڑے تھا انگلش نو શું سوچو، بولے کو چٹھی مکی گئی انگلش میں. اب تم انگلش ڈھونڈنے نہیں، اب کوئی ملا، 2 لوگ کو پوچھا، 4 کو پوچھا، 8 کو پوچھا، پھر کوئی انگلش والا ملا، بولے ہاں. اب ایک آدمی پھر اس میں ملا، انگلش میں واچتا تو آوڑے چھے پر سمجھ نہ پڑتی کہیں. اب یہ بھی گیا. یعنی آپ چھوڑتے نہیں ہو، پھر بھی آخر کار وہ ڈھونڈ کے رہتے ہو کہ آخر یہ ہے کیا. اب اس میں اگر بینک کا ہے، اسٹیٹ بینک آف انڈیا تھی آئی ہوئے ہے، تب تو دھڑک دھڑک ہوتا ہے کہ پیسہ نہ کو پائی گیا ہوا ہے، بینک والا ہے نوٹس ماری ہے. اور اگر نگر پالیکا کا ہے تو وہ تو خیر گجراتی میں ہوتا ہے، لیکن اگر انگلش میں بھی ہے تو خبر نہیں کہیں ڈن بن نہ پھٹکا رہے، ہے نا؟ سچی ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ کتنے میری بات سے ایگری ہیں؟ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاتھ اونچا کرو. یہی ہوتا ہے حالت کے نہیں ہوتی ہے، ایک جگناسا ہوتی ہے، ڈر بھی ہوتا ہے، خوف بھی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں. اور پھر 10 لوگوں کو آدمی پوچھتا ہے، پیچھے پڑتا ہے، اور فوٹا پار پڑھ کے واٹس ایپ پہ موکتا ہے، ایک فوٹو موکلو ہے، جو تو آما سوں لکھેલું ہے نا؟ قرآن شریف کے بارے میں کبھی آیا ایسا خیال؟ 700 800 پیج 900 پیج کا اتنا موٹا سا گھروں میں لگا دیے ہو تم. کبھی ایسا خیال آیا کہ ہم اللہ تعالیٰ શું કીધું હોય છે؟ یا اللہ શું હોય છે؟ قبરમાં મરી જશું, اللہ પૂછશે કે મેં તો આવડું કુરાન શરીફ નાઝિલ કર્યું હતું, તું શું સમજીને આવ્યો, તે શું કરીને આવ્યો? કોઈ દિવસ એમ નથી થતું કે આમાં શું છે? કોઈ દિવસ નથી. તમને નથી થતું, ઘરનાને નથી થતું, કોઈને નથી થતું, કોઈ એકબીજાને પૂછતું નથી. ہے یہ حال ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پوچھنا چاہیے. تو ہم اتنا کچھ بول کرتے ہیں، کیا کبھی ایک سوال بھی اسلام کے بارے میں پوچھا، قرآن کے بارے میں پوچھا، رسول کے بارے میں پوچھا، عقیدے کے بارے میں پوچھا؟ نہیں. اب سنیں، ان لوگوں سے سیکھیں. کہتے ہیں کہ ایک بات نکلی
ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، ہم نے انکار کیا کہ ایسا کیسے ہوگا، ہمیں کنفیوز ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ صحابی کے جب حج کے لیے یا عمرہ کے لیے گئے، دوسری روایت میں ہم حج کے لیے گئے، تو ہم نے کہا کہ کوئی بھی صحابی ملے گا رسول اللہ کا، ہم پوچھیں گے کہ اس میں رسول اللہ کا کیا فرمان ہے، کیا اس میں ہمیں اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، عقیدہ درست کیا، عقیدے کا مسئلہ تھا، تقدیر کے بارے میں۔ تو عبداللہ بن عمر سے ملاقات ہو گئی، تو ہم نے اس سے پھر کہنے لگے کہ کیا کہا، کہنے لگے کہ انہو قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن ویتقفرون العلم وذکر من شأنہم وانہم یزعمون اللہ قدر وان الامر انف۔ کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ ہمارے یہاں بصرہ کی طرف کچھ لوگ ہیں جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، علم میں بڑی بڑی خدمتیں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اور مطلب اس کے بہت ساری تعریفیں کی، نمازیں پڑھتے ہیں، علم والے ہیں، یہ ہے وہ ہیں، سب کچھ ہیں۔ بس اس میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تقدیر جیسا کچھ نہیں ہوتا ہے، بس آدمی جو کرتا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ ایسی بات کرتے ہیں، یعنی نصیب و تقدیر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یعنی کہ اب اس میں کیا اسلام کا حکم ہے؟ تو کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی رسول قال فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ، اگر جب تم یہاں سے جاؤ اور ایسے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو، کیسوں سے؟ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور مطلب مسلمانوں والے سارے کام کرتے ہیں، بس ایک ہے کہ وہ تقدیر کو نہیں مانتے، یعنی عمل کرتے ہیں، عقیدے میں کوئی پلس مائنس ہے، تو ان کو خبر دے دینا فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَاءٌ مِّنِّي، کہ کہہ دینا کہ میں ان لوگوں سے بری ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بری ہیں، یعنی میں ان سے الگ ہوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، اب سنیں آگے کے جملے، کہتے ہیں کہ جس کے ذات کے ذریعے عبداللہ بن عمر قسم کھاتا ہے، لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، کہتے ہیں کہ اگر ان لوگ ایسے لوگوں میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو، اور وہ اللہ کی راہ میں سب صدقہ کر دے، سب لٹا دے، فرماتے ہیں کہ ما قبل اللہ منہ، اللہ تعالیٰ ان کا وہ صدقہ قبول نہیں فرمائے گا یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے آئیں۔ ہماری بھاشا میں کہتے ہیں کہ جب تک اپنا عقیدہ درست نہ کرے ان کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ مل جل کے رہنا چاہیے، اب عقیدے میں اختلاف ہو تو مل جل کے نہیں رہ سکتے، ہم گناہ گاروں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بد عقیدوں کے ساتھ نہیں گناہ گاروں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے ہیں۔ دعائے قنوت کا کبھی ترجمہ پڑھ لینا۔ اب بتاؤ آگے بات کرنی ہے کہ یہیں پہ روک دوں؟ اگر آپ تھک گئے ہو تو ہمارا ٹھیک ہے، چونکہ ابھی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر نے ابھی تو صرف اپنا عقیدہ ظاہر کیا، اپنا موقف ظاہر کیا کہ ان لوگوں سے میں بری ہوں، اور یہ ظاہر کیا کہ اگر احد کے برابر بھی سونا صدقہ کریں گے اللہ قبول نہیں فرمائے گا جب تک اپنا عقیدہ درست نہ کریں، تقدیر کا انکار کرتے ہیں، جب تک تقدیر پر ایمان نہ لے آئیں یہ کبھی ان کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب رسول اللہ کی بات آتی ہے، وہیں سے تو ساری باتیں آ رہی ہیں۔ اب وہ ارشاد فرماتے ہیں ثم قال حدثني ابی عمر بن الخطاب، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد عمر فاروق عمر بن خطاب نے یہ حدیث روایت کی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے، اور کیا فرمایا؟ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، سبحان اللہ، ایسی باتیں سننے کا مزہ تب آتا ہے، لذت اور حلاوت تب ملتی ہے جب ہمیں لگے کہ ہم خود اس جگہ پر موجود ہیں۔ اصلی تقریر وہی ہوتی ہے کہ ہم کو جو وہاں تک لے جائے اور فیل آئے کہ جیسے ہم وہ دیکھ رہے ہیں، ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا مزہ آتا ہے، ورنہ چلا چلی کا مزہ نہیں ہے، ٹائم پاس ہوتا ہے، پھر گھنٹے گھنٹے نکل جاتے ہیں۔
اصل والی تقریر اسی لیے بزرگان دین میں وہ روحانیت ہوتی تھی کہ جب وہ حدیث بیان کرتے تھے تو آدمی کو لگتا کہ گویا کہ میں وہ سب دیکھ رہا ہوں اور میرے سامنے ہی سب ہو رہا ہے، اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ حلاوت اور وہ روحانیت نصیب فرمائے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد عمر بن خطاب نے یہ حدیث مجھ سے روایت کی، اور کیا روایت کی؟ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ کیا معاملہ ہے؟ اگر کسی کو کہا جائے کہ وہ تاج الشریعہ کے ساتھ بیٹھ گیا، مفتی اعظم کے ساتھ، اعلیٰ حضرت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ہم کہتے ہیں کہ واہ، ارے بیٹھنا تو دور، اگر کوئی کہہ دے کہ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو ہم اس کے ہاتھ چوم لیتے ہیں کہ واہ، ایسے ایسے لوگوں کے پیچھے تو نے نماز پڑھی ہے۔ اور کوئی کہے کہ میں نے غوث پاک کو خواب میں دیکھا ہے، خواب میں، ہم کہتے ہیں ہاں تو بھاری لگتا ہے، دکھتا نہیں ہے ایسا، لیکن غوث پاک کو تو نے خواب میں دیکھ لیا۔ اب دیکھیں کہ غوث پاک کو خواب میں دیکھنے والے کو ہم اتنا نصیب والا سمجھتے ہیں، اور جس نے رسول پاک کو دیکھا ہی نہ ہو خواب میں، ظاہر میں دیکھا اور ان کے ساتھ بیٹھا ہوا، کیا منظر ہوگا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن ہم رسول اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے آس پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا، ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، اس پار کا جب یہ عالم ہے تو اس پار کا عالم کیا ہوگا، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اب پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے اطلع علینا رجل، کہ ایک آدمی اچانک سے ہمارے سامنے ہمیں دکھا، ہمارے پاس آیا، اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، اس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے، اور شدید سواد الشعر، اور اس کے بال بہت ہی زیادہ کالے تھے، ایک دم چمکدار سفید کپڑے، سفید لباس، اور کالے کالے ایک دم ڈارک بلیک بال، اچانک سے دکھا۔ اب یہ تو ہوا، اور اس میں تعجب کی بات ہے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے اس کو کوئی پہچانتا نہیں تھا کہ یہ آدمی کون ہے، انجان۔ اب جب انجان آدمی ہے تو باہر سے آیا ہوگا، کوئی مسافر ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کے کوئی آثار بھی نہیں تھے، کیونکہ سفر کر کے آتا ہے تو بال بکھڑے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی اس زمانے کا سفر، یعنی کوئی نشانی ایسی نہیں تھی کہ ہمیں لگے کہ یہ کوئی باہر سے دور دراز سے مسافری کر کے آیا ہے، اور نہ ہی مکہ مدینے کا کوئی تھا کہ ہمیں وہ پتہ چلے، پہچانتے بھی نہیں تھے، لا ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا نہیں تھا، نہ اس پر کوئی سفر کے آثار تھے، کوئی نشانی تھی، اور بالکل نہایت سفید کپڑے اور کالے کالے بال، اور اطلع، اچانک سے ہمارے سامنے آئے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا، اور کتنا قریب آ کر بیٹھا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانو، وہ اس طرح سے اتنا قریب آ کر بیٹھا کہ رسول اللہ کے گھٹنوں کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو ملا دیا، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران پر رکھا، وقال، اور پھر وہ آنے والا پوچھنے لگا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے رسول اللہ
اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے. یہی بات چل رہی ہے نا. ہر کوئی اپنی اپنی ویاخیا دے رہا ہے کہ اسلام کیا ہے. ہم ہیں تو مسلمان ہیں ہم. اب یہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے، روایت کرنے والے عمر ہیں، اس روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں ابن عمر، اور رسول اللہ سے پوچھا جا رہا ہے یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام. اب سن لیں اور دیکھیں کہ ہم میں کتنی باتیں ہیں. اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اب یہ پوری نہیں ہو گئی بات. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور تو نماز کو قائم کر. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کر. وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان کے روزے رکھ. وَتُحَجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اگر تو حج بیت اللہ کی تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے تو تو حج کر. 5 چیزیں بتائی. اب کسی کے پاس نماز ہی نہیں، گیا زکوٰۃ نہیں دیتا، گیا. تو ارشاد فرمایا، کیا فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھ، اور اگر استطاعت ہے تو بیت اللہ کا حج کر. قال صدقت، تو پوچھنے والے نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا. فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ پوچھ بھی رہا ہے اور جب جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سچ فرمایا، یعنی کہ پہلے سے پتا ہے. کوئی مسئلہ پوچھے اور عالم صاحب کہیں اور آپ کہو کہ صحیح بات ہے آپ کی، تو پھر سوال ہوگا نا کہ بھائی تو پھر پوچھا کیسے، کیوں؟ تصدیق کر رہا ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں فعجبنا له، ہمیں اس پر تعجب ہوا، ہمیں نوائی لگی کہ یسألہ، حضور سے اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے. تو وہ تو آج لوگ آتے تھے پوچھا کرتے تھے، اور جب حضور نے جواب ارشاد فرمایا تو کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، اسلام یہی ہے، اس کا اسلام یہی ہے. بولا ہمیں نوائی لگی. قال، اس کے بعد وہ کہنے لگا فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ ایمان کیا ہے. اسلام کے بارے میں سنا، اب ایمان کے بارے میں. قال، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر ونؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لا، فرشتوں پر ایمان لا، تمام کتابوں پر ایمان لا، اس کے رسولوں پر ایمان لا، قیامت کے دن پر ایمان لا، اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لا. جو ہمارے یہاں پھر آمنت باللہ میں پڑھایا جاتا ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی، یہیں سے لیا گیا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر. والقدر خیرہ وشرہ، کہ تقدیر پر ایمان لایا، تقدیر کی اچھائی اور برائی وہ تقدیر سے ہوتی ہے. اور یہ جو پوچھا گیا تقدیر کا، اسی جو پوچھنے والوں نے، اسی لیے ابن عمر نے پوری حدیث بیان کی کہ رسول اللہ نے یہ بات تقدیر کی اس میں لائے ہیں. اسی کو ضروریات دین کہتے ہیں کہ ساری باتوں کو مانے، ایک بات نہ مانے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو حضور نے یہ ارشاد فرمایا قال صدقت، تو اس نے پھر کہا کہ آپ نے صحیح جواب دیا ہے، صحیح کہا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا. قال فاخبرنی عن الاحسان، اب پوچھنے والے نے تیسرا سوال پوچھا کہ احسان کیا ہے. اسلام کا پوچھا، ایمان کا پوچھا، اور تیسرا سوال کیا ہے، احسان کیا ہے. قال، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تجھ سے نہیں ہو سکتا، اتنی طاقت نہیں اور تیرا وہ لیول نہیں کہ تو اس طرح عبادت کر پائے
کہ اللہ کو گویا کہ دیکھ رہا ہے تو پھر اس طرح عبادت کر کہ اللہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اس طرح سے عبادت، یہ احسان ہے۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہی نمازیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سب باتوں کی وجہ سے ان کا مقام اور فضیلت اور ثواب اور اجر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ان کا نماز پڑھنا اور ہے۔ ہم نماز، کوئی عام آدمی نماز پڑھتا ہے تو ایسے پڑھتا ہے کہ یہ پنکھا میں ہوا نہیں آتی، نہ وہ اے سی بند ہے، نہ وہ لائٹ میں ہے، نہ یہاں پہ مچھر بو آتے ہیں، نہ مکھی، اب یہ ایسی نماز پڑھتا ہے۔ کوئی ایسی پڑھتا ہے کہ مولانا صاحب نے نماز بے صورت آیت ودارے پڑھ لی تھی، نہ اوچھی پڑھی، نہ رکعت وہی گئی، نہ رکو وہی گئی، نہ اب وہ ایسی نماز پڑھتا ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے کہ اب گھر والی نے یہ منگایا، نہ وہ منگایا، نہ جلدی جوان ہے، کوئی اگرانی، وہ سب وہ الگ الگ نمازیں ہوتی ہے۔ کوئی پھر نماز پڑھتا ہے، ایسے نماز پڑھتا ہے کہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے کہ وہ ایسا تصور ہوتا ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔ کوئی ایسے نماز پڑھتا ہے کہ جیسے وہ عرش الہی کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔ کوئی ایسے نماز پڑھتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ سب کا اپنے اپنے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، تو وہ الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کسی کی 2 رکعت کسی کی ہزاروں رکعت پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ وہ یہی ہوتا ہے، پڑھنے میں تو وہی الحمد پڑھاتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ وہی پڑھی جاتی ہے، تشہد وہی پڑھی جاتی ہے، لیکن کوئی ہوتا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی پڑھتا ہے تو اس کا خیال پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا منہ سے بول رہا ہے، اور کوئی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ السلام علیکم ایھا النبی پڑھتا ہے تو اس کو رسول اللہ کی زیارت ہوا کرتی ہے، وہ دیکھ کے سلام بھیجا کرتا ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ خیر، یہ ہوتا ہے۔ تو یہ حضور نے فرمایا، اور یہ جو ولایت اور تصوف اور یہ جو علم الاحسان ہے وہ یہی ہے کہ ایسا عبادت کر، حضور نے فرمایا کأنک، گویا کہ تو، یعنی اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو رسول کے لیے خاص تھا، ظاہری آنکھوں سے خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، کأنک، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر اتنی تیرے میں کیپیسٹی نہیں ہے، روحانیت نہیں، وہ تصور اتنا تک نہیں جا سکتا کہ میں کیسے اللہ کو دیکھ کر نماز پڑھوں گا، تو پھر تو ایسے نماز پڑھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آپ کو نماز میں لذت تبھی آ سکتی ہے، اور نماز آپ کی پڑھ تو لوگے، قائم تبھی رہ سکتی ہے جب اس تصور سے پڑھو گے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب ایسے پڑھو گے نا تب نماز قائم ہوگی۔ پھر آدمی بیٹھتا دکان پہ ہے لیکن ہوتا نماز میں، دکان پہ بیٹھ کر بھی نماز میں ہوتا ہے، کہ تصور ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا۔ اب یہ بات ہو گئی۔ قال فاخبرنی عن الساعہ، پھر وہ آنے والے نے اس کے چوتھا سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ قال ما المسئول عنہا بأعلم من السائل، حضور نے ارشاد فرمایا کہ پوچھنے والے سے بتانے والا زیادہ نہیں جانتا، جس کو پوچھا جاتا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا ہے۔ اب پوچھنے والا کتنا جانتا ہے اور جس کو پوچھا گیا وہ کتنا جانتا ہے، یہ پھر راز رہ گیا۔ جواب اتنا بہترین کہنے لگے کہ پوچھنے والے سے، سائل سے، مسئول عنہ جو ہے جسے پوچھا گیا ہے وہ زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ قال فاخبرنی عن امارتھا، اب 5واں سوال آنے والے نے پوچھا کہ پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتا دے، تو فرمایا قال ان تلد الامۃ ربتھا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ وہ قیامت کی نشانیوں میں یہ سب میں بتا چکا ہوں۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تو دیکھے گا کہ ننگے پاؤں، ننگے جسم، بکریوں کو چرانے والے یہ بڑی بڑی عمارتوں پہ فخر کریں گے، برج خلیفہ بنا لیں گے۔ دنیا کی سب سے بڑی لمبی عمارت کہاں بن رہی ہے؟ کیا فرمایا تھا اس زمانے میں؟ اچھا ان کی ہسٹری چیک کرو کہ یہ کون تھے، جب حضور کے زمانے میں ان کے باپ دادا کیا کرتے تھے، یہ سب نکلے گا کہ اس وقت ان کے پہننے کے چپل بھی نہیں تھے اور یہ لنگوٹ باندھنے کے لیے بھی نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا ان ترا، تو دیکھے، حفاتا، ننگے پاؤں، عوراتا، ننگے جسم والے لوگ، رعاء الشاء، بکریوں کو چلانے والے، اور یہ سب کا یہ حال ہوگا۔ یتطاولون فی البنیان، عمارتوں پہ ایک دوسرے پہ فخر کریں گے، سب سے بڑی لمبی میرے پاس ہے، سب سے اونچی ہمارے پاس ہے، سب سے اونچی ہمارے پاس ہے، یہ ساری چیزیں۔
قال ثم انطلق، اب یہ بات چیت ہوئی، وہ آدمی اٹھا، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اٹھ کر وہ چلا گیا. فلبثت ملیا، اور ہم وہیں بیٹھے رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میں وہیں بیٹھا تھا. ثم قال لی، اب جیسے وہ چلا گیا میں بیٹھا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھ سے، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تو جانتا ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا؟ کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون آیا تھا؟ قلت، حضرت عمر کہتے ہیں میں نے عرض کی، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا، کوئی آسان سا بھی سوال ہو تو وہ پڑاک سے اپنا وہ نالج نہیں کہتے، اللہ اور رسول، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، قال فإنہ جبریل، وہ جبریل علیہ السلام تھے. اتاکم، تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے تشریف لائے تھے، کہ تم کو پتہ چلے کہ کیسے کیسے سوال پوچھنے چاہیے، کیسے نہیں پوچھنے چاہیے، اور جب پوچھنا ہو تو کیسے ادب سے دو زانوں بیٹھنا چاہیے، اور اس طرح کی گفتگو رسول سے پوچھنی چاہیے کہ ایمان کے بارے میں پوچھو، اسلام کے بارے میں پوچھو، قیامت کے بارے میں، ان کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا جائے. یہ سکھانے کے لیے جبریل یہ آدمی کے روپ میں تشریف لائے تھے. اور یہ سمجھ میں آئی، یہ حدیث جبریل اس کو کہتے ہیں. تو اس میں ہمیں بھی، ہم کو سکھانے تو آئے تھے، ان سے ہم تک پہنچی. ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، اور اس میں دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے جب وہ گئے، اٹھ کے گئے، تو حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں کہ وہ آیا تھا، اس کو بلاؤ ابھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں فوراً، یہی مسلم شریف میں ہے کچھ حدیثوں کے بعد وہی ابو ہریرہ والی روایت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا، اور جب میں اٹھا، ہاں، ردوا علی الرجل فاخذوا لی یردوہ، تو وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ میں اٹھا اور دیکھنے گیا تو وہاں پہ کوئی آدمی نہیں تھا. آیا بھی عجیب طریقے سے، پہچانا نہیں جا رہا ہے، اور گیا تو پھر حضور نے پوچھا جب میں نے کچھ نہیں دیکھا تو کہا پتہ ہے کون ہے؟ بولے وہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام اور ایمان کی سچی سمجھ عطا فرمائے. اور کیسے سمجھ آئے گی؟ ایک پوائنٹ بتا دوں، یہاں پر بتا دوں، جبریل کس کو اسلام اور ایمان کے بارے میں بتانے آئے تھے، سکھانے آئے تھے؟ تبھی تو کہہ رہے ہیں، جب حضور نے جواب دیا تو کہا نا کہ صدقت، آپ سچ فرما رہے ہیں. یعنی سکھانے آئے تھے کن کو؟ صحابہ کرام کو، جو دن رات رسول کو دیکھ رہے ہیں، رسول پر وحی نازل ہو رہی ہے، وہ محسوس کر رہے ہیں کہ نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، موقع مناسبت سے، موقع محل کے اعتبار سے وہ وحی آ رہی ہے، وہ انوبھو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، رسول سے مل رہے ہیں، مصافحہ ہو رہا ہے، پھر بھی پوچھ رہے ہیں، پوچھا جا رہا ہے کہ یہ ایسے سوال کرو، اس طرح سے دین سیکھو. تو آج ہم کون سی مستی میں ہیں؟ کون سی مستی میں ہیں؟ ہم کون سے نشے میں ہیں؟ نہ کبھی اسلام کے بارے میں پوچھا، نہ ایمان کے بارے میں پوچھا، نہ کبھی کوئی مسائل کے بارے میں پوچھا، نہ عقیدے کے بارے میں پوچھا. اپنی دھن میں ہے نا، سب اپنا اپنا یاد کرے، میں دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں بات کریں. کہ ہم نے کبھی پوچھا کہ میں مسلمان ہوں، اسی لیے میں نے جمعہ میں کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اسلام کیا ہے وہی نہیں خبر کہ کیا زندہ ہوا. امام حسین کی بات کرنے کے لیے اسلام کو بچایا حسین نے. اچھا اسلام کیا ہے بتا، جس کو حسین نے بچایا وہی نہیں پتا. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ صحابہ کو سکھایا جا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے پوچھو، ایمان کیا ہے پوچھو. تب پتا چلا کہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. ابن عمر یہ روایت کرتے ہیں جب تقدیر کا مسئلہ پھیلا، فتنہ اٹھا،
کہتے ہیں کہ ان سے کہہ دینا کہ اگر وہ احد پہاڑ کے باہر پہ بھی سونا صدقہ کریں اللہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے کہ بولے رسول اللہ کے پاس جبریل اس طرح سے آئے تھے، ہمیں سکھانے کے لیے اس طرح سے پوچھا تھا، حضور نے یہ جواب دیا تھا، لہذا اب کوئی انکار کرے۔ ہم بتاؤ، ہم الگ الگ طرح کی مانیتا بنا لیے ہیں، لوگوں نے مانیتا بنائی، ہمیں عمل کی ضرورت نہیں۔ حسین کربلا میں شہید ہو کر پوری امت کو بچا گئے، سب کی مغفرت کرا گئے۔ پوچھا کسی عالم سے، کسی حدیث سے پوچھا، قرآن سے پوچھا کہ کیا حسین اس لیے آئے تھے؟ تو حسین بعد والے کی مغفرت کرا گئے، تو اگلے والوں کا کیا ہوا؟ اور اگر حسین کو قربان ہو کر کربلا میں شہید ہو کر ساری امت کی مغفرت کرانی تھی، اللہ کو تو پتا تھا کہ نہیں تھا؟ بتاؤ، اللہ کو تو خبر ہے نا کہ اس طرح سے نبی کا نواسہ کا شہادت ہوگی، اللہ کی تقدیر سے تو سب ہو رہا ہے، تو قرآن کیوں نازل کیا؟ یہ 800 پیج میں آپ سوال تو آپ دیکھو، گھر پہ کھول کے دیکھنا کہ ہمیں سوچ ہے، بات تو آج ہی ہو، ہم جو ہیں، میں نے یہ درس شروع کیا ہوا ہے، تفسیر ہوتی ہے ہماری، اس میں یہی ہے۔ میرا سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ قرآن کیوں نازل کیا؟ اللہ کہہ دیتا نبی میں تمہیں بھیج رہا ہوں، بس تم یہ کہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ، ہجری 60 میں میرا نواسہ میں کٹا دوں گا، پوری امت کو بخشوا دوں گا، کچھ نہیں کرنا ہے، مزے کرو، کھاؤ پیو، ناچو کودو، یہی بچانا اسلام میں۔ پھر حسین شہید ہوئے، بولے سب ساری امت کو بچا گئے، مغفرت کرا گئے، تو قرآن کا پھر ضرورت نہیں رہی نا، شریعت کی ضرورت نہیں رہی۔ اور جو یہ مانتے ہیں وہ سچ میں عمل ایسا ہی کرتا ہے، جو ایسے عقیدہ رکھتا ہے، ناچ گان کرتا ہے، اس کو آپ کبھی مسجد میں نہیں دیکھیں گے۔ امام حسین شہید ہو گئے تو وہ مسجد میں کیوں آئے گا؟ وہ نماز میں آپ کو نہیں دکھے گا، قرآن پڑھتے نہیں دکھے گا، کیوں؟ حسین شہید ہوئے نا۔ تو یعنی قرآن کی اس کو ضرورت نہیں رہی، شریعت کی ضرورت نہیں رہی، تو پھر اللہ نے کیوں اتنا کچھ کیا؟ اتنا حکم آیا، یہ جبریل آ کے پوچھ رہے ہیں، صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، جہاد ہو رہا ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، خیرات ہو رہی ہے، زکوٰۃ ہے، اب یہ کیا ہے؟ جب حسین کو ہی شہید ہو کے سب مزے ہی مزے کرنا تھا، اللہ فرما دیتا کہ بس ایمان لاؤ میرے نبی پر، اس کے نواسے سے محبت کرنا، 60 ہجری میں اس طرح سے شہادت ہو جائے گی، اور پھر قیامت تک جلسے جلسے حسین کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ محبت ضروری ہے، کرنی ہے، اور جس کو رسول سے محبت ہوگی اس کو حسین سے ہوگی، حسین سے نہیں۔ جس کو رسول سے محبت ہوگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت ہوگی۔ نواسہ تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون یہ تو بہت اونچی اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس کی تو ہم کہیں مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، اس کی بات ہم کر ہی نہیں سکتے۔ لیکن رسول پاک سے جو نسبت ہو جائے، ارے صرف اس کو رسول پاک سے جس کو محبت ہوگی، اس کو صرف میم سے بھی محبت ہو جاتی ہے، صرف میم سے محبت ہوتی ہے اس کو، باقی سب تو بات الگ ہے۔ صحابہ کرام کی شان وراء الورا ہے، اہل بیت کی شان عرفہ و اعلیٰ ہے، اس کے بارے میں تو ہم کیا کمینے بات کر سکتے ہیں؟ اس تو صرف میم دیکھ کر فدا ہو جاتا ہے، میم سے میرے نبی کا نام آتا ہے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کوئی سمجھانے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ شیطان کی چھٹک باری اور شیطان نے دھوکہ دیا ہوا کہ تم محبت کا نام لو اور ساری شریعت کو رکھ دو سائیڈ میں۔ اب کیا ہوا؟ قرآن پڑھے ہیں سائیڈ میں۔ آپ دیکھیں، اس کا فوٹو لے لیں، میں کہتا ہوں اس کا فوٹو لے لیں، اور کسی بھی مسجد میں جہاں قرآن شریف رکھے ہوں اس کا فوٹو لے لیں آپ، 4 دن بعد، 4 مہینے بعد، 1 سال بعد آ کر فوٹو دیکھنا اور وہ دیکھنا ویسے کے ویسے ہی ہوں گے، ایک بھی اوپر نیچے نہیں ہوتا، کوئی چھونے والا ہی نہیں، پڑھنے والا تو دور، کوئی دھول صاف کرنے والا بھی نہیں۔ اور ڈھول دیکھو، نیزے دیکھو، لکڑیاں دیکھو، کیونکہ جنت جب لکڑیاں گمانے سے مل رہی ہے تو قرآن کون پڑھے گا؟ قرآن کا ورق کون پلٹائے گا جب لکڑیاں پلٹانے سے جنت مل رہی ہے؟ ان باتوں کو آپ سمجھیں۔ اسلام وہ نہیں جو فاسق اور فاجر اور جاہل لوگ کریں، اسلام وہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا ہوا ہے۔ اور میں نے یہ جو حدیث جبریل سنائی، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان سے، اور اس سے پہلے جتنے حدیث سنائی وہ بخاری شریف کی حدیث تھی کتاب الایمان سے، اور دیگر کتابیں اس سے مالا مال ہیں یہ ساری باتوں سے۔ اور قرآن تو قرآن ہے،
آپ دیکھیں گھر پہ جا کر اور سوچنا کہ چٹھی آتی ہے تو اتنا ٹینشن میں آ جاتے ہیں ہم، کہیں سے بھی اس کا ترجمہ کرواتے ہیں، مطلب سمجھتے ہیں، اور اس میں اگر لکھا ہے کہ بیک ماں بے دیوس ماں آدھار کارڈ نے پان کارڈ جمع کراوی ججو، باقی تمہارا پیسہ بلاک تھئی جیسے 2 دن کیا 2 گھنٹے میں ہوری دوڑ کے پہنچ جاتا ہے، اتنا عمل کیا جاتا ہے۔ اور یہاں قرآن میں کیا فرما رہا ہے کوئی کھول کے دیکھ نہیں رہا ہے، اور دیکھو گے تو پتہ نہیں چلے گا تو پوچھو سمجھو۔ ہم جو درس دیتے ہیں یہی تو تمہارے لیے تو ہوتا ہے، تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو ہوتا ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، تفسیر یہ ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اسلام کو سمجھیں گے، نیت کریں کہ ہم قرآن کو انشاءاللہ سمجھیں گے، تفسیر کے درس میں بھی بیٹھیں گے، اور اس طرح کی جہاں علمی محفل ہو وہاں پہ بیٹھیں گے۔ ابھی تو ہم رسول اللہ جو دین لے کر آئے وہاں تک بھی نہیں پہنچے، امام حسین تو بہت 60 سال کے بعد شہادت ہوئے، ابھی رسول پر ایمان تو صحیح سے لاؤ، لوگ مرید بنانے کے چکر میں ہے، پیدا ہوا نہیں ہوا، ابھی تو ناری کاٹی اور سیدھا مرید۔ میں نے بولا پہلے مسلمان تو بنا پھر مرید بنے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلام کی سچی سمجھ عطا فرمائے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔